دین اسلام اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا دل کیسے جیتیں، یہ آج دوسری نشست ہے، دوسری کلاس ہے اس کورس کی۔ تو کل ہم نے فہرست پڑھی تھی، آج ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے، شروع کریں گے اپنی کتاب۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو شروع کرتے ہیں۔ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ دین اسلام اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، اس کے تمام احکام افراط و تفریط سے پاک۔ یعنی افراط و تفریط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ یعنی حد سے گزری ہوئی کمی یا حد سے گزری ہوئی زیادتی سے پاک ہے، میانہ روی پر مبنی ہے اسلام کے سارے احکامات۔ قرآن میں اسلام نے کوئی ایسا حکم نہیں جو اعتدال سے ہٹ کے ہو۔ انسانی فطری تقاضوں کے عین مطابق اور حد سے تجاوز کی ممانعت پر قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کو ناجائز خواہشات جو ہے نا اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے، تو اس کے فطری جذبات و خواہشات کی رعایت کرتے ہوئے اس کا کوئی جائز اور صحیح راستہ بھی تو بتایا گیا نا۔ اس کے علاوہ بقائے نسل کا عقلی اور شرعی تقاضا بھی یہی ہے کہ کچھ حدود و شرائط کی پاسداری کرتے ہوئے مرد و زن کے اختلاط کی کوئی تجویز کی جائے۔ ٹھیک ہے، قرآن و سنت نے اس تجویز کو نکاح کی شکل میں ایک ہمارے سامنے رکھا ہے۔ نکاح ایک مقدس رشتہ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کی جنسی تسکین اور اس کی فطری خواہشات کی تکمیل کا ایک مہذب طریقہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکم فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں، دو دو، تین تین اور چار چار سے تم نکاح کر لو۔ نبی علیہ السلام نے امت کے نوجوانوں کو اس سلسلہ میں زبردست ترغیب دلائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھے وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح آنکھوں کو نیچا کرتا اور شرمگاہ کو محفوظ رکھتا ہے، اور جو شخص اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہش نفس کو ختم کر دے گا۔ اسی طرح رہبر امت نے نوجوانوں کی فطری جذبات کو شاندار طریقے سے محفوظ کیا، ان کی عفت و عصمت اور شرم و حیا کی حفاظت کے لیے بہترین علاج تجویز فرمایا۔ ہم مسلمان نکاح اس لیے نہیں کرتے کہ یہ کوئی ہماری ملکی روایت ہے، کنٹری کا جو ہے نا کوئی کلچر ہے، یا ہمارے کوئی برادری کا رواج ہے، ہاں جی، بلکہ ہم اس فریضے کو اس لیے سر انجام دیتے ہیں کہ یہ تمام انبیاء کا طریقہ اور ان کی سنت ہے۔ اللہ نے فرمایا نا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر۔ اچھا، آگے کیا ہے؟ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، ان تمام کو ہم نے بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی فرشتہ نہیں تھے رسول، انبیاء کیا جی، کوئی فرشتے نہیں تھے، بلکہ بیوی بچوں والے تھے وہ بھی۔ یہاں پر اللہ نے یہ میوٹ کر دیں جی، اپنی طرف سے آپ لوگ میوٹ کر کے جوائن کیا کریں۔ اس طرح انبیاء کرام لوگوں کے لیے بہترین نمونہ تھے اور ان کا طرز عمل بہترین اسوہ حسنہ تھا، لہٰذا انہوں نے خود بھی بکثرت شادیاں کی اور امت کو بھی اس مضبوط حصار میں آنے کی وصیت فرمائی۔ بہرحال نکاح انسان کو بدکاری، بے حیائی، جنسی آلودگی اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، میاں بیوی میں مودت، محبت، راحت، سکون اور ان کے دین کی جو ہے نا ان کو مکمل دین کو آدھا دین مکمل، ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دو خاندانوں میں قربت، محبت، اتحاد و اتفاق کا ضامن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی پہچان کی نشانی قرار دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا،
ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے، ٹھیک ہے، لتسکنوا الیہا، اچھا جوڑے کا مقصد کیا ہے؟ لتسکنوا، تمہارے لیے بیویاں کہہ دیں تاکہ تم ان کی طرف مائل ہو کے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور ڈال دی تمہارے درمیان مودت، محبت اور رحمت، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس رشتہ ازدواج کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ ذات جس نے پیدا کیا پانی سے ہے جی انسان، فَجَعَلَهُ، تو پس اس کو بنا دیا نَسَبًا وَصِهْرًا، نسب اور سسرال والا ہے جی، سسرال نسب اس کا سلسلہ چلایا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں کوئی بیٹی بہو بن کر آتی ہے تو اس سے نسبی رشتے داری مستحکم ہو جاتی ہے، اور جب ہماری کوئی بیٹی دوسروں کے ہاں بہو بن کر جاتی ہے تو اس کے ذریعے سسرالی رشتہ مضبوط ہوتا ہے، پھر ان دونوں قسم کی رشتہ داریوں کے باہمی تعلقات سے پورا معاشرہ جڑ جاتا ہے اور ایک ہی جیسا تمدن وجود میں آتا ہے۔ یہ نکاح کی برکت ہے، یہ برکتیں کس کی ہیں؟ نکاح کی، کہ اس کے ذریعے ایک اجنبی اپنا اور بیگانہ یگانہ بن جاتا ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اسی تعلق کی بنیاد پر ایک مرد کسی کا باپ اور کسی کا بیٹا بنتا ہے، کسی کا دادا کسی کا پوتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اوکے، کسی کا ماموں اور کسی کا چچا بن جاتا ہے، کسی کا بھائی کسی کا بہنوئی قرار پاتا ہے۔ اس تعلق کی بنیاد پر ایک عورت کسی کی ماں، دادی، نانی، بیٹی ہے جی، بہن بن جاتی ہے۔ گویا تمام تعلقات نکاح کی پیداوار ہیں۔ انہی تعلقات سے انسان جو ہے نا محبت، الفت، مودت، ادب، تمیز، شرم و حیا، عفت و عصمت اور پاک بازی سیکھتا ہے۔ اگر نکاح کو ہٹا لیا جائے یا نکاح کی رسم تو ہو لیکن اس کے حقوق و آداب، حدود و شرائط کا لحاظ نہ رکھا جائے تو اس سے جو معاشرہ تشکیل پائے گا نا، اس میں الفت، محبت، ہمدردی، غمگساری اور خوش خلقی کی بجائے کیا ہوگا؟ ظلم، زیادتی ہے جی، بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کے ذریعے ان تمام مذموم صفات کی روک تھام کی ہے۔ اللہ نے فرمایا نا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر اس جوڑے کے ذریعے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلایا۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو۔ نکاح کے خطبے کے موقع پر یہ پڑھی جاتی ہے آیت۔ اور رشتوں کے حقوق کا لحاظ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارا نگران ہے۔ یہ نہ سمجھو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، دیکھ نہیں رہا۔ اس آیت کریمہ کو عقد نکاح کے موقع پر بھی پڑھا جاتا ہے تاکہ رشتہ نکاح کی یہ ذمہ داری اور غرض ذہن میں تازہ ہو جائے کہ یہ رشتہ تعلقات جوڑنے کے لیے قائم کیا جا رہا ہے، کاٹنے کے لیے نہیں۔ اور یہ چھوٹا سا خاندان جو آج وجود میں آ رہا ہے نا، یہ پہلی تجربہ گاہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ملک جہاں پہ نکاح نہیں ہے وہاں پہ ان کا حشر کیا ہے، ان کو اپنے باپ تک کا پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے اتنا پیارا ہمیں یہ رشتہ دیا نکاح کا، تو اس کی قدر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ رشتہ تعلقات جوڑنے کے لیے قائم کیا جا رہا ہے، کاٹنے کے لیے نہیں۔ یہ چھوٹا سا خاندان جو آج وجود میں آ رہا ہے نا، یہ پہلی تجربہ گاہ ہے۔ اگر وہ اس چھوٹے سے کنبے کا حق ادا نہ کر سکا تو خاندان، معاشرہ اور پوری انسانی دنیا کا حق بھی ادا نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بے شمار مصالح و منافع کے حصول کے لیے نکاح مشروع فرمایا ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا زمین میں کیا ہے جی؟ خلیفہ ہے۔ اس بار خلافت کو اٹھانے کے لیے مضبوط، صالح، بلند کردار کے حامل لوگوں کی ضرورت تھی جو صرف اور صرف شرعی نکاح سے ہی پیدا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نکاح کے بغیر پیدا ہونے والے لوگ اس اعلیٰ منصب کے اہل کیا ہے جی؟
نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا صالح نسل کی بقا کے لیے نکاح بے حد ضروری ہے۔ یہی صالح نسل خلیفۃ اللہ بنے گی اور اپنے والدین کے لیے زینت، آنکھوں کی ٹھنڈک، اور اس کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے لیے بہترین کمائی ثابت ہوگی۔ جب وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی یا نیکیاں کرے گی تو ثواب ان کو بھی پہنچے گا، ان کا بھی ان کو پورا پورا ملے گا۔ بہرحال اسلامی شریعت کی یہ خوبی ہے کہ وہ انسان کی فطرت کے مطالبات کی نفی نہیں کرتا، بلکہ ان کے حصول کے جائز ذرائع مہیا کرتے ہیں۔ ہمارے رجحان کے مطابق نکاح کا سب سے بڑا فائدہ گناہ کی زندگی سے حفاظت اور جنسی خواہشات کی جائز ذریعے سے تکمیل ہے۔ نکاح کرتے وقت یہ مقصد پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس کے علاوہ باقی فوائد خود بخود حاصل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس نکاح کو اپنی سنت قرار دیا اور اس سے روگردانی کرنے والے سے اپنا تعلق ختم کرنے کا اعلان فرمایا۔ حدیث میں ہے نا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے اور جو شخص میرے طریقے پر عمل نہیں کرتا اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ النکاح سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، ٹھیک ہے جی۔ نکاح جو ہے نا یہ میرا طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی بچوں والی زندگی بسر کرنا اسلام کا ایک اہم اصول ہے، جبکہ یہود و نصارہ ہندوؤں کا طریقہ یہ کہ ان کے ہاں غیر شادی شدہ زندگی گزارنا اور بزم خواہش ریاضت عبادت میں مشغول، ان کے ہاں جو اس کو وہ عبادت کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ الٹے دھاگے کے ساتھ، کچے دھاگے کے ساتھ 500 سال تک لٹکنا، یہ ساری وہیں سے یہ دیکھا دیکھی یہاں پر بھی الٹی سیدھی یہ مشہور کی ہوئی ہیں باتیں، ٹھیک ہے نا۔ خود کو تکلیف دینا یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ سخت سردی میں پانی میں خود کو کھڑا کر رہے ہیں ایک ٹانگ پہ، ہے جی، یہ کہاں کا وہ ہے، انسانیت بھی نہیں ہے یہ تو۔ اسلام تو چلو ایک سائڈ پہ رکھو نا، ٹھیک ہے جی۔ ہندوؤں کے طریقے ہیں یہ، اور ان کے ہاں غیر شادی شدہ زندگی گزارنا اور اپنی بنائی ہوئی بناوٹی عبادتوں میں مشغول رہنا قابل تعریف خیال کیا جاتا ہے نا۔ نکاح کا ایک روحانی فائدہ یہ بھی ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کر کے انہیں اسلامی معاشرے کے مفید کا جو ہے نا فرد بنایا جا سکتا ہے جی۔ نکاح کے سلسلہ میں نبی علیہ السلام کا درجیل ارشاد گرامی بھی ایک جو ہے نا بہترین آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا آپس میں محبت رکھنے والوں کے لیے نکاح جیسی کوئی چیز نہیں رکھی گئی، ٹھیک ہے جی۔ آپس میں محبت رکھنے والوں کے لیے کیا ہے جی، نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نکاح آپس میں محبت جو دو رکھتے ہیں ان کے لیے بہترین چیز کیا ہے، نکاح ہے۔ جائز طریقے سے نکاح کرنا جو ہے اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو خاندانوں میں اگر دوستانہ تعلقات ہوں تو انہیں قائم رکھنے اور مضبوط رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے رشتہ لینا دینا چاہیے۔ نیز کسی مرد اور عورت کا ایک دوسرے کی طرف میلان ہو جائے تو ناجائز تعلقات کرنے کے بجائے نکاح کرو، ٹھیک ہے، جائز تعلق قائم کرو۔ اس سے محبت الفت میں پختگی بدنامی سے بچتا ہے انسان، اضافہ ہوگا اس میں ایمان میں۔ تاہم اس میں نکاح کی شرائط یعنی عورت کے سرپرست کی اجازت، حق مہر، اجابہ قبول، گواہوں کی موجودگی وغیرہ کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ بہر صورت نکاح باہمی محبت الفت کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اور اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیوں اس میں آئے، یہ باتیں یہیں سے شروع ہوگی، آگے پھر نکاح ہو گیا، نکاح میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور آگے میاں بیوی نے زندگی کیسے گزارنی ہے، لڑائی جھگڑے سے کیسے پاک رہ سکتے ہیں، یہ ابھی سٹارٹنگ ہے۔ چند پیجز کی کتاب ہے، کورس ہے، چند دن میں ختم ہو جائے گا۔ جی دوسرے بھائی جو ابھی آئے ہیں کلاس میں جوائن کی ہے انہوں نے، کیا نام ہے جی، میوٹ کر، عمران سہیل صاحب، جی ذرا آپ آئیں نا، یہ نظر آ رہی ہے کتاب آپ کو؟ جی سن رہے ہیں ہماری بات آپ؟ عمران سہیل صاحب، آواز نہیں آ رہی، آپ میوٹ کر کے میرے خیال بول رہے ہیں، چلیں کوئی نہیں۔ اچھا یہ کیا ہے جی کہ جو شرائط ہے نکاح کی وہ کر کے تو نکاح جو ہے نا وہ بہترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ انسان میں شرم و حیا پیدا کرتا ہے، آدمی کو بدکاری سے بچاتا ہے، میاں بیوی کے تعلق میں بستر جھاڑ کے لیٹنا چاہیے۔
ٹھیک ہے، بدکاری سے بچاتا ہے۔ میاں بیوی کی کے تعلق میں یہ ضروری تھا کہ کسی ایک کو سربراہی کا درجہ دیا جائے اور اس حساب سے اس پر ذمہ داریاں بھی ڈالی جائیں۔ ظاہر ہے کہ فطری برتری کے اعتبار سے اس منصب کے لیے شوہر ہی زیادہ موزوں تھا، چنانچہ شریعت میں گھر کا سربراہ مرد ہی کو قرار دیا گیا ہے۔ اور بڑی یہ الگ بات ہے کہ آج کل پتہ ہی نہیں لگ رہا سربراہ کون ہے اور ماتحت کون ہے، ٹھیک ہے، بس اللہ معاف فرمائے، اللہ رحم کرے ہمارے گھروں کے۔ اور بڑی ذمہ داریاں اسی پر ڈالی گئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے سربراہ اور ذمہ دار ہیں۔ اس سلسلہ میں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ گھر کے سربراہ اور ذمہ دار نیز سرتاج کی حیثیت سے شوہر کی بات مانیں اور بیوی ہونے کی حیثیت سے جو مخصوص جو ہے نا خاندگی ذمہ داریاں ہیں ان کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔ چنانچہ انہیں کہا گیا نا فالصالحات، اب عورتوں کی تعریف کی گئی اس آیت میں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک بیویاں اپنے شوہروں کی فرما بردار۔ پہلی بات کیا ہے جی؟ فرما بردار، اور شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی بیوی خاوند کی عزت ہے، اب تو بیوی نے اپنی عزت کی اور خاوند کے مال کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت اس کی غیر موجودگی میں۔ لیکن اس سربراہی کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اس سربراہی کو اللہ کے مواخذہ و محاسبے سے بے پرواہ ہو کر عورتوں پر استعمال کریں، جیسے کہ ہو رہا ہے آج کل، بے دینی عروج پر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس معاملے میں اللہ سے ڈریں، چنانچہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے نا، لوگوں اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے ان کو اللہ کے امان کے ساتھ اپنے عقد میں لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی کی بیوی بنتی ہے تو اس سے اللہ کی امان اور پناہ حاصل ہو جاتی ہے۔ نکاح کا خطبہ جو اللہ کے حکم کے ذریعے آپ نے حاصل کیا ہے، اگر شوہر ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرے گا تو اللہ کے دیے ہوئے اس امان کو توڑے گا اور اس کے ہاں مجرم ٹھہرے گا۔ نبی علیہ السلام کا یہ جملہ عورتوں کے لیے کتنا بڑا شرف ہے، ہاں جی۔ کہتی ہیں نا عورتیں کہ ہمارے ساتھ اسلام نے برابر کے حقوق نہیں دیے، ٹھیک ہے۔ جو باہر کی عورتیں ہیں، مطلب ہے کہ اسلام جن کو نہیں، مطلب ہے کہ پتہ علم نہیں، علم ان کے پاس اسلام کو، وہ کہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے بڑا شرف کیا ہے کہ ان کے سربراہ شوہروں کو کتنی سخت وارننگ ہے، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک یعنی کرو، کمال ایمان کی علامت ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں میں اس آدمی کا ایمان زیادہ کامل ہے جس کا اخلاق برتاؤ سب کے ساتھ بہت اچھا، اور خاص کر اپنی بیوی کے ساتھ جس کا رویہ انتہائی لطف و محبت کا ہو۔ اچھا، اخلاق اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام کے اندر اخلاق صرف ہنس کے بولنے پر نہیں استعمال کیا گیا، یہ اخلاق کا لفظ پوری سربراہی، غلط چیزوں سے بیوی بچوں کو روکنا، ٹوکنا، پیار سے بھی، ڈانٹ سے بھی، اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں، اور عورتوں کو بھی کہا گیا ہے تم نے بات ماننی ہے سربراہ کی، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ ہاں، اسلام کے خلاف کوئی بات کوئی ہسبینڈ کہے تو نہ مانو۔ اللہ اکبر۔ آدمی کے اچھے یا برے ہونے کے معیار اور نشانی یہ ہے کہ اس کا اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ کس طرح کا ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے حق میں بھی اچھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس ہدایت کو زیادہ اچھا، اس بات میں نا عورتوں کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ مرد باہر سے تھکا ہوا آتا ہے، عورت جب اس کے ساتھ صحیح نہ چلے تو مرد پھر ظاہر ہے چڑچڑا پانی ہوگا نا اس میں۔ اللہ اکبر، اللہ مردوں عورتوں سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، یا جہاں کہا گیا تھا تمہیں اور مرد کی تم پر نظر پڑے تمہارے خاوند کی، تو تم چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے، یہاں پر گھر آ کر اس کو اللہ معاف فرمائے اس کو ڈبل تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے نہ کرو خاوندوں کے ساتھ، خاوندوں کو بھی چاہیے اللہ سے ڈرے۔ خود اپنی مثال جو ہے نا پیش فرمائے اس کے اندر نبی علیہ السلام نے کہ اللہ کے فضل سے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی تم میں سے اچھا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں، ٹھیک ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ انتہائی دلجوئی اور زیادہ
دلداری کا تھا، جس کی دو مثالیں پیش خدمت نبی علیہ السلام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی، ہمارا پیدل دوڑ میں مقابلہ ہوا تو میں جیت گئی، آگے نکل گئی۔ اس کے بعد ایک دوسرے موقع پر جب میرا جسم تھوڑا بھاری ہو چکا تھا، پھر ایک مرتبہ دوڑ میں ہمارا مقابلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور آگے نکل گئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا یہ تمہاری اس جیت کا جواب تھا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تمہاری اس جیت کا جواب تھا، پہلے تم جیتی تھی اب میں جیت گیا۔ دل لگی تھی بیوی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کا گھر، اچھا چھوٹی سی کوئی بات چیت ہنسی مذاق بیوی کے ساتھ کو کرتا ہے، وہ دیکھ لے نا خاندان میں، خاص کر جوائنٹ فیملی، تو وہ کہتے ہیں اس نے بیوی پہلی بار دیکھی ہے، نویں لبی ہے جی اس نے بیوی، وہ اللہ کے بندے حلالی بندے کو حلال کی بیوی پر ہی ظاہر ہے وہ اپنے محبت نچاور کرنی ہے نا، لوگوں کی عورتوں کو تو نہیں وہ دیکھے گا، اپنی بیوی کے ساتھ ہی دل لگی ہنسی مذاق ہے۔ اور کپلز جو میاں بیوی ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ جوائنٹ میں کسی کے سامنے مذاق زیادہ نہ کریں، نظر لگ جاتی ہے، اور نظر حدیث ہے کہ انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ آج کل وہ نہیں ہے ماشاء اللہ بارک اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ برکت دے، یہ دعائیں نہیں دیتے، لوگ حسد کرتے ہیں، جلد بھن جاتے ہیں کہ یہ میاں بیوی کیوں آپس میں خوش ہیں۔ اللہ اکبر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا جی، اس سے معلوم ہوا نبی علیہ السلام کا گھریلو زندگی میں انداز انتہائی ملائمت اور الفت بھرا ہوتا تھا۔ بلا شبہ بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت اور ان کا دل خوش کرنے کی یہ ایک اعلیٰ مثال ہے، اور اس میں ان لوگوں کے لیے خاص سبق ہے جن کے نزدیک دین میں اس طرح کی تفریحات کے لیے کوئی جگہ نہیں، جیسے کہ ابھی میں نے بات بیان کی ہے۔ گھر میں ہر وقت سنجیدگی طاری کیے رکھنا درست نہیں ہے، ہر وقت سنجیدگی یہ طاری کیے رکھنا اور ماتھے پر 13 بجائے رکھنا، لوگ 12 کہتے ہیں نا، میں 13 کہتا ہوتا ہوں، کیونکہ آج کل نا ذرا ایڈوانس دور ہو گیا، ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے تو زیادہ چڑچڑے ہو رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ہنسی مذاق بھی ثابت ہے اسلام میں نبی علیہ السلام سے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ گھر میں ایک ہر وقت سنجیدگی طاری کیے رکھنا درست نہیں ہے، بلکہ بیوی بچوں سے مناسب مزاح اور ان کا دل خوش کرنے کی کوشش کسی کی بزرگی کے منافی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے بڑا کوئی ہے بزرگ؟ ہے تو مجھے بتائیں۔ وہ جب بیوی کے ساتھ دوڑ لگا سکتے ہیں تو بزرگی میں فرق آئے گا آج کی کسی بزرگ خود کو کہنے والے کی؟ بیوی بچوں سے ہنسی مذاق دل لگی۔ اچھا واضح ہے کہ یہ ایک سفر کا واقعہ ہے۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ آگے نکل جاؤ۔ اس کے بعد 2 مرتبہ دوڑ کا مقابلہ ہوا، یعنی پردے کی حدود کے اندر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب نبی علیہ السلام کی خدمت کا شرف حاصل ہوا نا، تو وہ کم عمر تھیں۔ آپ ان کی کم عمری کا خیال کرتے ہوئے ان کی دل لگی کے مواقع فراہم کیا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں ظاہر ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام کہ اللہ کی قسم میں نے یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ ایک روز حبشی لوگ مسجد میں نیزہ بازی کی جہادی کرتب جو ہے نا وہ کر رہے تھے، ایک تیاری، تو نبی علیہ السلام نے مجھے ان کا کھیل دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ یعنی تان لیا ایسے، اور میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، میں آپ کے کندھے اور کان کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھتی رہی، کیسے وہ نشانہ بازی کیا، میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود لوٹ آئی۔ جی آپ فرماتی ہیں کہ تم اندازہ کرو کہ ایک نو عمر اور کھیل کود سے دلچسپی رکھنے والی کا کیا مقام ہے جی۔ یہ واقعہ بھی بیویوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی حسن معاشرت اور ان کی دلجوئی اور دلداری کی اعلیٰ مثال ہے۔ ان میں صوفی مزاج لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ ہم صوفی ہیں، یہ صوفیزم کے خلاف ہے، ہنسی مذاق، نو،
اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام. ہمارے ہاں معمولی بات پر بیوی کو زد و کوب کرنے کا عام رواج ہے. ہاں جی، ایسے سخت غیر حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کو جب اس قسم کی مار پیٹ کے متعلق علم ہوا تو آپ نے فرمایا ہمارے ہاں عورتیں بہت زیادہ آئی ہیں جو اپنے شوہروں کی شکایت کرتی ہیں، ایسے لوگ کوئی اچھے آدمی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ پوری حدیث پڑھیں پھر پتہ لگے گا کہ کیا ہے. اور آج کل اللہ معاف فرمائے عورتیں خود مار کھاتی ہیں، لمبی ان کی زبانیں. ٹھیک ہے، اور مرد بے دین. بھائی بے دین مرد کو دی کیوں ہے بہن بیٹی تم نے؟ پہلی بات، اگر عالمہ تھی 9 سال پڑھا کے تو کیوں سیل کی ہے تم نے کسی بے دین پر؟ ہاں جی، جو سنت سے منع کرتے ہیں، بدعات شرک کی اوپر مجبور کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے. اگر یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے، ٹھیک ہے، اور تربیت بہن بیٹی کو بھی اور مرد. اب میں آپ کو بتاؤں کہ عورتیں ہی مردوں کو خراب کر رہی ہیں. میں کلیئر کٹ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ حیران ہوں گے میری بات پہ. میں نے ایک تجزیہ نکالا ہے کہ عورت ماں ہوتی ہے نا، ماں، ٹھیک ہے، ماں کے پاس جو بیٹا یا بیٹی پلی ہے، دیکھیں فرد جو مرد ہیں، بچے ہیں، بچے وہ کون تیار کر کے آگے گھر سے باہر نکالتا ہے؟ جو پھر معاشرے میں یا اچھے ثابت ہوتے ہیں یا برے. عورت ہی ان کی تربیت کر کے باہر بیچتی ہے نا. تو عورت کو زیادہ اس کا پوچھنا چاہیے کہ تم نے کیا تیار کیا ہے، کیسے مرد افراد تیار کر رہی ہو ہمارے معاشرے میں. ہے جی، یہی مرد جا کر کسی کا خاوند بنے گا کیا؟ ایک عورت نے دوسری عورت پر ظلم کر دیا. اللہ اکبر. اور بعض جگہوں پر عورتوں کو دینی تعلیم، بھائی دینی تعلیم خود کا حاصل کر سکتی ہیں عورتیں گھر بیٹھ کے. آج کل تو ٹیکنالوجی ہے، آن لائن ہر چیز سیکھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، کئی جگہ مردوں کا قصور ہے اور کئی جگہ ہماری بہنیں. ناراض نہ ہوئیے گا میری باتوں سے، نہ ہمارے بھائی نہ بہنیں، بس اللہ رحم کرے. ٹھیک ہے نا، برداشت نہیں ہے. اسلام کے اصولوں کو، بات وہیں آ جاتی ہے. اسلام کے اصول جب ہم نہیں لیتے تو پھر مسئلے خراب ہوتے ہیں. اسلام کے اصول کیا ہیں؟ اسلام کے اصول کیا ہیں جی؟ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، یہ اسلام کے اصول ہیں. قرآن و سنت، حدیث میں آتا ہے نا کہ پرفتن دور